رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 28واں پارہ شروع ہوتا ہے. اس کی پہلی سورت کا نام سورہ مجادلہ ہے. اس کے شروع میں زہار اور اس کے کفارہ کا بیان ہے، اور اس میں منافقین کے لیے زجرات ہیں اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، اور اصلاح کے چند قانون، 3 قانون بھی اس میں بیان ہوں گے. زہار کہتے ہیں جہالت میں لوگ انت کا زہر امی، تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، بیوی کو کہہ دیتے، پھر اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو حرام سمجھتے، اپنے اوپر وہ لٹکی رہتی، بیوی بھی نہیں ہے، بیوی ہے اور بیوی والے کام ختم ہو گئے، وہ ماں کی طرح ہو گئی. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی حضرت خولہ کے ساتھ زہار کیا. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اس مسئلے کا حل کریں، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، بوڑھتے ہیں، میں کیا کروں، کہاں جاؤں، اگر اس سے میں جدا ہو گئی تو پھر کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ کسی مسئلے کے بارے میں وضاحت نہیں دیتے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا، لہٰذا جو زہار کا پہلے اصول چلا آ رہا ہے وہی، تو جدا ہو گئی ہے اپنے خاوند سے، نہیں میرا مسئلہ حل کرو. پھر آپ نے فرمایا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی، میرے محبوب حامی مسئلہ حل کر دیتے ہیں، میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے، اس مائی نے جو شکایت کی ہے میں وہ سن لی ہے، اور مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں کہ بیوی ماں نہیں بنا کرتی، لیکن بیوی کو ماں کہنا بھی تو بری بات ہے. لہذا جو آدمی بیوی کے ساتھ زہار کر لے گا وہ بیوی تو اس کی رہے گی، لیکن اس کو کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ دے کر پھر اسی طرح میاں بیوی ہو کر کے رہیں. کفارہ یہ ہے یا تو غلام آزاد کر دے، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 روزے لگاتار رکھے، اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، اور اس کے بعد اسی طرح رہیں جس طرح پہلے میاں بیوی تھے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين، آگے یہاں سے زجریں شروع ہوتی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ہلاک ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اللہ تعالیٰ جب ان سب کو اٹھائیں گے تو خبر دیں گے جو کچھ یہ کر کے آئے تھے، اور یہ خود بھول چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم آپس میں مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرتے ہو نا
اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے ہیں. تم 2 ہو تو تیسرے اللہ، تم 3 ہو تو چوتھے اللہ، 4 ہو تو 5ویں اللہ، تھوڑے ہو تب بھی ساتھ اللہ ہوتا ہے، زیادہ ہو تب بھی اللہ ہوتا ہے. ذرا ہوشیار ہو کے بات کیا کرو. منافق آپ کی مجلس میں آتے تھے اور ایسی غلط باتیں کہتے تھے اور خوش ہوتے تھے. دیکھو ہم اس طرح کا سلام نہیں پیش کرتے جیسا کہ سکھایا گیا ہے. السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہہ دیتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچے ہوئے ہیں اور ان کو ہی پتہ نہیں لگنے دیتے، ہم مذاق بھی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور کیا ان کو سزا دینی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہی ہیں. اور مسلمانوں تم جب آپس میں مشورہ کیا کرو تو کسی دشمنی اور گناہ اور نافرمانی کا نہ کیا کرو، آپس میں مشورہ کرنا ہے تو نیکی اور تقوی کا کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا، یہ بھی ایک اصول ہے، جب تم نبی کی مجلس میں بیٹھو تو تمہارے بعد کوئی بڑے لوگ آ جائیں، ہر زمانے میں بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں درجے کے لحاظ سے، تو ذرا کشادگی پیدا کر دیا کرو تاکہ ان کو بھی جگہ مل جائے. تم کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی کشادگی پیدا کر دیں گے، تمہارے مکان میں، تمہاری روزی میں، تمہارے ایمان میں، تمہاری قبر وغیرہ میں اللہ روشنی اور کشادگی پیدا کر دیں گے. اور اگر تمہیں کہا جائے کہ تم اٹھ کے چلے بھی جاؤ، وہ دوسرے حضرات آ گئے ان کے ساتھ کوئی مشورہ یا کوئی بات ہونی ہے تو پھر اٹھ کے بھی چلا جایا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم، منافق اپنی شان دکھانے کے لیے نبی علیہ السلام کے کان میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے رہتے، آپ آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جو بات شروع کرے وہ جب تک خود نہیں چھوڑے گا آپ سنتے ہی رہتے بس. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ جو الگ مشورہ کرنا چاہے نبی علیہ السلام سے تو پہلے صدقہ کرے، وہ ہے کہ ایک فیس سی ہو گئی، اور اس کے بعد الگ مشورہ کر سکتا ہے، ورنہ کوئی اجازت نہیں ہے. بس پیسے دینا تو منافقوں کا کام نہیں ہے. اس واسطے نہ وہ صدقہ دیتے تھے تو وہ مشورہ بھی بند کر دیا، وہ جو مشکل ایک تھی وہ حل ہو گئی. اب صحابہ کرام کو کوئی الگ بات کرنے کی ضرورت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اگر نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں، اب منافق دوبارہ یہ کام نہیں کریں گے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ، یہ منافق جو ہیں یہ دیکھو نا، یہ ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے. یہودیوں کے ساتھ پھر یہ تم سے کب ہوئے؟ یہ تو ان سے ہے، نہ ان سے بھی نہیں ہے، تم سے بھی نہیں ہے، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کی مال اولاد ان کے کام نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ جب ان کو دوبارہ اٹھائیں گے تو یہ پھر اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی قسمیں اٹھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں اٹھا کے سرخ روح ہونا چاہتے ہیں. شیطان نے ان پر غلبہ کر رکھا ہے، یہ شیطان کی جماعت ہیں، یہ نقصان اٹھائیں گے. لا تجد قوما واللہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ کا وعدہ ہے اور بشارت ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اور میرے رسول ہی غالب ہوں گے. جو غالب ہونا چاہتے ہیں میرے رسول کی اتباع میں لگ جائیں. اور ان کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جتنی محبت کرتے ہیں اور کسی سے محبت نہیں کرتے. اگر ان کے باپ، بیٹے، بھائی، قبیلے کے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہوں تو ان سے بھی تعلق نہیں رکھتے. ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے اور ان کی تائید کر دی ہے. اللہ ان کو جنت میں داخل کریں گے اور اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے، اور یہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں، اور جو لوگ اللہ کی جماعت ہو وہ کامیاب ہی ہوتی ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ حشر اس کا نام ہے. مدینہ کے باہر اور رہتے تھے یہودی اور بڑے مالدار تھے، ان کے باغات اور چیزیں بڑی تھیں، وہ ستاتے رہتے تھے، پریشان کرتے تھے. ان کے بارے میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ایک ہی اکٹھ میں شکست دے دی۔ وہ سمجھتے تھے ہمارے قلعے ہیں، مال ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے۔ ظننتم، ایک تو ہے مسلمانوں صحابہ کرام، تمہارا خیال نہیں تھا کہ وہ جلدی نکل جائیں گے، اور ان کا بھی خیال نہیں تھا کہ ہم ہار جائیں گے، ہمارے قلعے اور ہمارے ہتھیار ہمیں بچا لیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو بس وہ قلعہ بند ہونے کے باوجود بھی وہ غالب نہ ہو سکے۔ آخر کار صلح کر دی انہوں نے، اور اللہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مال جتنا تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ، صرف ہتھیار اور سونا یہ نہیں لے جا سکتے، اور اس علاقے کو چھوڑ کے جہاں مرضی ہے چلے جاؤ، ورنہ تمہارے ساتھ برا معاملہ ہوگا۔ پھر وہ دیکھا گیا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، پھر صحابہ کرام ان کے باغ کو کاٹ رہے تھے، کچھ کہتے تھے نہ کاٹو، اللہ نے فرمایا دونوں کی نیت درست ہے، جو کاٹ رہے ہیں وہ ان کو جلا رہے ہیں، اور جو کہتے ہیں نہ کاٹو کہیں گے نہیں اس واسطے تو کیونکہ وہ تو چلے جائیں گے تو باغ پھر ہماری کام آئے گا، تو کاٹنے کا کیا فائدہ۔ فرمایا یہ جو مال غنیمت کا مل گیا ہے یہ نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق تقسیم ہو گئے، اس کو مال فے کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہتھیار مقابلے میں اٹھائے نہیں، بند رہے، لڑنے کی تیاری کرتے رہے لیکن نہ لڑ سکے۔ اللہ نے مال فے کے طور پر دے دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ وہ تقسیم کریں گے اور جس کو چاہیں گے دیں گے۔ یہ فقراء کے لیے ہے جو مہاجر ہیں جن کو گھروں سے نکالا گیا، اور انصار کے لیے ہے جنہوں نے آنے والے مہمانوں کو جگہ دی، اور ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے بعد قیامت تک آتے رہیں گے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی بخش اور ہمارے پہلے بھائیوں کو بھی بخش جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ ان کے لیے نہ کرنا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، منافقوں پر زجر، وہ کہتے تھے یہودیوں کو یار تکڑے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، اگر تمہارے ساتھ لڑائی کی گئی تو ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کا جھوٹ ہے، ان کا یہ بکواس کرتے ہیں، کبھی بھی ایسا نہیں کریں، وہ نکالے جائیں تو یہ نہیں نکلیں گے، اگر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے تو یہ بھی نہیں لڑیں گے، اگر بالفرض یہ لڑائی کے میدان میں آ بھی گئے تو دم دبا کے بھاگ جائیں گے، مدد نہیں کر سکتی ہیں۔ تمہارا روب ہے ان پر، یہ اوپر سے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اندر سے ایک دوسرے کے یہ یہودی بھی آپس میں ان کے بھی قبیلے ہیں اور یہ مخالفت کرتے ہیں۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم کمثل الشیطان، اس کی مثال تو شیطان کی ہے جو انسان کو کہتا ہے کفر کر، جب وہ کفر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے میں تو بری ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں، ڈرتا ہے تو ایمان کیوں نہیں لاتا، یہ بکواس کرتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں، ڈرتا ہے جو ڈرتا ہے تو وہ ایمان بھی لیتا ہے۔ فرمایا ان دونوں کا نتیجہ جہنم ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ذرا غور تو کیا کرو تم نے آخرت کے لیے کیا کچھ بھیج رکھا ہے جو آنے والا دن ہے۔ اللہ سے ڈرو، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اپنے آپ کو بھی بھولا دیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو جہنم میں ڈال کے گویا کہ بھول جائیں گے۔ جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی تو کامیاب لوگ ہیں اور دوسرے وہ جہنمی ہمیشہ کے لیے ناکام ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت کہ یہ ایسا قرآن ہے اگر ہم پہاڑوں پر بھی اس کو اتار دیتے تو خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑی ہے انسان تیرے اوپر کیوں نہیں اثر کرتا۔ یہ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ سوچیں۔ آخر میں توحید بیان فرمائی، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غیب اور حاضر سب کو خوب جانتا ہے، وہ شفقت کرنے والا رحمان رحیم ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، قدوس پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، غالب ہے، جبار ہے، متکبر ہے،
اور تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی تصویریں بنانے والا ہے، اسی کے خوبصورت نام ہیں اور اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں تمام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، سورہ ممتحنہ اس کو کہتے ہیں۔ اس میں شروع کے اندر ایک شان نزول کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے خط لکھ دیا مکہ والوں کی طرف کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی ہونے والی ہے۔ وہ خط پکڑا گیا اور نام نکل گیا حضرت حاتم کا، وہ بدری صحابی ہیں۔ تو جناب آپ نے فرمایا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت مجھے معاف کیجئے، میرے حال سن لیں، میں مکہ میں تھا، ایمان لایا ہوں، میرے بچے وہاں ہیں اور ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، ان کو ستا رہے تھے، میں نے کہا ان کے ساتھ کوئی احسان کروں تاکہ میرے بچوں کو وہ نہ ستائیں، میں کوئی بے ایمان نہیں ہوا، میں ایمان پر کام ہوں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ غالب ہم ہی ہوں گے، آپ ہی غالب ہوں گے، تو اس واسطے میں یہ کیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اجازت دے دیے اس منافق کی میں گردن اتار دوں۔ آپ نے فرمایا ہوش میں رہیے عمر، یہ پتہ ہے یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابیوں کے بارے میں اللہ نے آسمان کی طرف سے نیچے گویا کہ جھانک کے دیکھا کہ آج کے بعد تم جو بھی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا، تو یہ تو معاف شدہ ہے۔ تو حضرت عمر کی گردن بھی جھک گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئندہ ایسا تم سے نہیں ہونا چاہیے، یہ لوگ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تو جہاں بھی پائیں گے تمہارے ساتھ دشمنی کریں گے، یہ تمہاری طرف برائی کے ساتھ ہاتھ بڑھائیں گے اور تمہارے ساتھ غلط زبانیں استعمال کریں گے اور تمہارے کفر کو یہ چاہتے ہیں، اور رشتہ داریاں جو ہیں وہ کام نہیں آتی، ایمان ہی کام آتا ہے۔ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو ذرا پڑھو اور اس طرح کرو۔ انہوں نے اپنی قوم سے برملا کہا تھا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، ہماری اور تمہاری دشمنی قیامت تک ہوگی، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ تو پھر ہمارے دوست ہوگے ورنہ نہیں۔ ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے رہے، ان کو جب تک پتہ نہیں تھا استغفار مشرک کے لیے جائز ہے یا نہیں، ہم نے جب روک لیا تو وہ بھی رک گئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے ان کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اس کو اس نمونے کو اپنانا چاہیے، جو منہ پھیرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ باقی عسى اللہ يجعل بینکم وبین الذین آدم، جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جو ہے ایمان کی وجہ سے تم ایماندار ہو کر وہ کافر ہیں تو ہیں تمہارے رشتہ دار، تو وہ دن دور نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دیں، پھر تم آپس میں شیر شکر ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے منع نہیں کرتے دوستی یعنی لگانا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا جو دین میں نہ تمہارے ساتھ لڑے ہیں، نہ انہوں نے تمہیں نکالنے میں کوئی پارٹ ادا کیا ہے، وہ تو ان کے ساتھ تم بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ انصاف والوں کو پسند کرتے ہیں۔ ہاں جو لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائی کی اور انہوں نے تمہیں تمہارے علاقوں اور گھروں سے نکال دیا یا تمہارے جو ہے دشمنوں کی مدد کی، ان کے ساتھ دوستی لگانے اور ان کے ساتھ تعلق لگانے کی ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ایسا کوئی کرے گا تو ظالم ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، مومنوں سے کو حکم ہے کہ اگر کافروں کی کوئی عورت ایمان لا کر تمہارے پاس ہجرت کر کے آ جائیں تو اس کا امتحان لو، اگر واقعی ہو کسی اور وجہ سے نہیں، صرف ایمان لا کر وہاں سے آ گئی ہے تو پھر اس کو واپس نہیں کرنا۔ ایک مائی آئی صلح حدیبیہ کے بعد پیچھے لینے کے لیے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باز رہو، مردوں کے لیے معاہدہ تھا، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لہذا جو ایمان لا کر مائی آئی ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا اس کو واپس نہ کرو، یہ نہ کافروں کے لیے حلال نہ رہی اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، لہذا ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو مہر ان کی دے کر، اور ان کے جو پہلے خاوند ہیں انہوں نے جو اس نکاح پر خرچ کیا تھا وہ ان کو دے دو، اور اگر تمہاری عورتیں ایمان نہ لائیں چلی جائیں ان کے پاس تو پھر وہ بھی تمہاری
تمہارا خرچ کیا ہو وہ بھی واپس کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے واپس تو تم ان کو نہ دو، اپنے ان بھائیوں کو دو جن کی بیویاں ایمان نہیں لائیں اور چلی گئی ہیں اور انہوں نے شادی پر خرچ کیا تھا مہر وغیرہ پر، وہ ان کو دو، ان کو نہ دو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالبیعۃ، بیعت کرنا تزکیے کے لیے، اے میرے محبوب اگر مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کرنے کے لیے آ جائیں تو ان کو ان شرائط پر بیعت آپ کر لیں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور بہتان نہیں باندھیں گی اور آپ کی بھلائی میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ آپ ان کو بیعت بھی کر لیں اور ان کے لیے استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا، ایمان والو تم ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے جو یہودی ہیں، دوستی نہیں لگانی، وہ تو آخرت سے ایسے ناامید ہیں جیسا کہ قبروں میں پڑے ہوئے کافر ناامید ہو چکے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، توحید بیان کی، پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز زمین آسمان کی، سورہ صف اس کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں کہ جو کہتے ہو کر کے بھی دکھاؤ۔ یہ بات اچھی اللہ کو نہیں لگتی کہ تم کہو اور کرو نہ، یہ تو بری چیز ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں صف باندھ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسا کہ سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، لہذا تم جہاد کرو، ڈٹ جاؤ مقابلے میں کفار کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے آپ کو ستایا تو انہوں نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم مجھے کیوں ستاتے ہو؟ ان لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تورات کی بھی تصدیق کرتا ہوں اور آنے والے پیغمبر کی خوشخبری بھی دیتا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ جب وہ آ گئے تھے لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا۔ ان سے بڑا ظالم کون ہے جس کو ہدایت اور اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ اس کا انکار کر دے۔ یہ اللہ کے دین کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں اللہ نے جو دین اپنے پیغمبر کو دے کر کے بھیجا ہے اس کو تمام ادیان پر غالب کر کے چھوڑے گا، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کریں۔ ایمان والو تمہیں تجارت کا بڑا شوق ہے، میں ایک تجارت تمہیں بتاتا ہوں جو بڑی نفع مند ہوگی، اس کا نفع اتنا بڑا ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا دے گی۔ وہ یہ تجارت ہے، پہلے اپنا عقیدہ درست کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ اور عملی زندگی میں جہاد کا ذکر فرمایا، اللہ کے راستے میں مال اور جان خرچ کر دو، یہ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تجارت میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت بھی عطا فرما دیں گے جس میں بہترین بلڈنگیں اور خوبصورت نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ بڑی کامیابی ہے، یہ لیکن یہ ساری ادھار ہی نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں، جلد تمہارے دشمنوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم اپنے رسول کی مدد کرو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو تم بھی آخر بڑے پیغمبر کی امت ہو، تمہیں بھی اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے میدان میں جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ سورہ جمعہ کہلاتی ہے اور اس کے شروع میں بھی توحید کا بیان ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس نے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ پیغمبر کے فرائض یہ ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کی
کا تزکیہ کرتا ہے، قرآن پاک سکھاتا ہے، حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ لوگ پہلے گمراہی میں تھے۔ ختم نبوت بھی ہے کہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے آپ پیغمبر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تمہیں آخری امت اور خاتم النبیین پیغمبر عطا فرمایا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، اس میں بدعملی کی مثال پیش کی گئی۔ جو آدمی جانتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسے ہے جیسا کہ گدھے پر کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہو، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ گدھے کو کیا پتہ قرآن لدا ہوا ہے یا مٹی لگی ہوئی ہے۔ یہ بھی جو لوگ یہودیوں کی عادت عام تھی کہ وہ جانتے بہت کچھ تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، تم ان کی طرح نہ ہونا۔ اور یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم دعوت مباہلہ، وہ کہتے تھے ہم تو بخشے بخشائے ہیں، فرمایا پھر بخشے بخشائے ہو تو آؤ مبالغہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے اور جاؤ جنت میں، دیکھو پھر تمہیں آگے جنت ملتی ہے یا جہنم۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی یہ بات قبول نہیں کریں گے کہ ان کو پتہ ہے ہمیں آگے سزا ہی ہوگی۔ قل ان الموت الذی، جہاد سے بھاگنے والوں موت سے نہیں بھاگ سکتے تم، جہاں کہیں بھی ہووگے موت اپنے ٹائم پہ آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جمعے کی اذان ہو جائے، اسی طرح کسی بھی نماز کی اذان ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے فوراً نماز کے لیے جایا کرو، بیع بھی چھوڑ دو، نماز سے فارغ ہو کر پھر بیع کرو تو اللہ تعالیٰ اس بیع کے اندر نفع دیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ خطبہ دے رہے تھے تو ادھر تجارتی قافلے کے کافی آ گئے تو کچھ صحابہ کرام چلے گئے کہ اگر یہ مال تقسیم ہو گیا، مطلب لوگوں نے خرید لیا تو ہمارے واسطے کچھ نہیں بچے گا، وہ خرید لیتے ہیں پھر آگے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا ما عند اللہ خیر من اللہ، تم ان کے کب تک محتاج رہو گے، ہم آپ لوگوں کی ضروریات خود پورا کریں گے، یہ تجارت سے لہو سے بہتر ہے، اللہ خود رازق ہے، واللہ خیر الرازقین، اس پر اعتماد رکھو۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اس صورت کا نام منافق ہے، منافقوں کی خباثتوں کا ذکر ہے کہ آپ کی مجلس میں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ظالم جھوٹے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ زبان سے جو کہتے ہیں وہ بات ٹھیک ہے لیکن ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ سچی شہادت وہی ہوتی ہے جو دل اور زبان کے ساتھ ہو۔ یہ تو قسمیں اٹھا کر صرف ایک ڈھال بناتے ہیں اور مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں بڑے ڈیل ڈول والے، حسین ہیں، بولتے بھی بڑے اچھے ہیں، ان کے پاس علم دنیاوی بھی ہے، آپ ان کو دیکھیں تو ان کے جسم بھی آپ کو بڑے اچھے لگیں اور ان کی مال دولت دیکھیں تو وہ بھی، لیکن یہ ہیں بڑے ڈرپوک، کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسا ہیں جیسا کہ بیکار لکڑی جلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے دیوار کے ساتھ کھڑی کر دی جائے، یہ جو بھی آواز سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہیں ہمارے خلاف نہ ہو، یہ ایسے خبیث ہیں۔ ان کو کہا جائے اللہ کے رسول کے پاس آؤ، تمہارے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی مانگ لو، اور اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے معافی مانگیں گے تو اللہ بھی بخش دیں گے، لیکن وہ سر ہلاتے ہیں، آتے نہیں، ان کے پاس تکبر ہے، وہ کہتے ہیں ہم جائیں تو کیوں جائیں۔ فرمایا اگر وہ نہیں آتے تو آپ ان کے لیے جتنے بار بھی مغفرت کریں ہماری طرف سے اعلان ہے، ہم ان کو ہرگز نہیں بخشیں گے۔ یہ وہی خبیث تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، یہ خود ہی بھاگ بھوگ جائیں گے، جدھر سے آئے تھے بھوکے یہ آئے ہیں کدھر نس جائیں گے، تم نے ان کو مال دیا، گھر دیا، تو اس کی وجہ سے وہ یہاں رہ رہے ہیں، کچھ نہ خرچ کرو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خزان کے مالک یہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے، سب کو وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ اللہ نے ان کو عزت دے دی، اگر انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تو ان کا نام بھی تو روشن ہو گیا نا۔ یقولون علیہ رجانا، وہ
اگر ہم واپس مدینہ میں چلے گئے تو اب جا کر ان ذلیلوں کو ہم عزت والے نکال دیں گے. اتنی بکواس کی اس رئیس المنافقین نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا اس کو ذلیل کیا جو دنیا نے اس کو دیکھا. جب یہ واپس گئے تو اس کا بیٹا وہ مخلص مسلمان تھا، وہ آ کر اس نے اونٹ کی مہار پکڑ کے بٹھا دیا، خبردار تم مسجد میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہ کہو ہم ذلیل ہیں اور یہ نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی عزت والے ہیں. میں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیتا، اگر اللہ کی رسول کی طرف سے اجازت ہو میں تیری گردن بھی اتار کے رکھ دوں گا. اس نے معافی مانگی، پھر جانے کی دی اجازت دی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن والو، مال اور اولاد تمہیں غفلت میں نہ ڈالے کہ تم اللہ کی ذکر کو ہی چھوڑ دو. جو ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا. وانفقوا مما رزقناکم، جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے مرنے سے پہلے اس کو خرچ بھی تو کر دو. یہ نہ ہو کہ کہیں موت آ جائے اور تم پھر کہو یا اللہ ذرا اس کو مؤخر کر دے، میں یہ مال بڑا کمایا تھا اس کو کہیں خرچ کر دوں تو صدقہ کر کے میں بھی نیک ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت ٹائم دیا تھا تم، اب تیری پکڑ کا ٹائم ہو گیا، اب خرچ کرنے کا کوئی موقع نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرتے کسی بندے سے جب اس کی موت کا ٹائم آ جائے. يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. سورہ تغابن کہتے ہیں اس کا نام ہے، اور تغابن کا معنی نقصان ہوتا ہے. شروع میں تمہید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی پاکی ہر چیز بیان کرتی ہے، زمین کی ہو یا آسمان کی. اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں، اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن تم پیدا ہونے کے بعد کچھ کافر ہو کچھ مومن ہو. اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا، تمہیں خوبصورت شکلیں عطا فرمائی ہیں. سب نے اللہ کی طرف جانا ہے. اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی بھی ہر چیز جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے. سینے کے راز تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو پھر ان سے تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جو پہلے گزرے ہیں اور نافرمانی کی اور عذاب کا رقمہ بن گئے؟ اللہ، وہ بھی کہتے تھے کیا یہ ایک انسان ہے ہماری طرح اور ہمارے لیے ایک ہاتھی کیسے بن گیا؟ انہوں نے کفر کیا، منہ پھیرا. اللہ تو مستغنی ہے. اللہ نے ان کو پھر سزا دی. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، نہ حساب دینا پڑے گا. اللہ نے قسم اٹھا کر کہا ہم ضرور زندہ کریں گے اور تم سے حساب لیں گے. لہٰذا اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، رسول کے ساتھ بھی، اور اس نور دین اور قرآن پاک کے ساتھ ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے. کامیابی اس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ جمع کریں گے جس دن، وہی دن ہوگا تغابن کا، یعنی نقصان کا. جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے اور ہمیشہ وہاں رکھیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. جو کافر ہیں اللہ کی باتوں کی تکذیب کی اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے. لوگوں کو جو مصیبت پہنچتی ہے یہ اللہ کے حکم سے آتی ہے اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اگر منہ پھولو گے تو آپ پر تو صرف بیان کرنا ہے، ان کو ہمارے احکام پہنچانا ہے. ان احکام میں سے جو بڑا حکم ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہ توحید کا حکم ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرو. ایمان والوں کو خطاب ہے تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں. اگر ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے کے باوجود بھی ایسے غلط مطالبے کرتے ہیں جس کی وجہ سے تم مجبور ہو جاتے ہو تو خبردار فاحذروہم، ذرا محتاط ہو کے رہنا ان کی بات اور پیار میں آ کر کہیں غلط کام جس میں ہماری نافرمانی ہو جائے، تمہاری آخرت تباہ ہو جائے گی. لہٰذا اگر ان میں سے کسی نے غلط مطالبہ کیا تھا، وہ آپ ان سے ناراض ہو گئے تھے لیکن ان کو احساس ہو گیا تو معاف بھی کر دو. تعفو، اور جناب درگزر کر لو اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرو. تمام پھر شیر شکر ہو جاؤ.
انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، ذرا دھیان سے ان کو حاصل کیا کرو اور رکھا کرو، کہیں غلط کام نہ کروا دیں تم سے۔ اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو، سنو، اطاعت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور بخل سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ اللہ کو قرض دو، مال بڑھانے کا ایک نسخہ دے دیا۔ اللہ کو قرض یعنی اللہ کے نام پر تم خرچ کرو، یضاعفہ لکم، اللہ تعالیٰ وہ تمہارا مال بڑھا دیں گے اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، تمہاری ہر حال کو جانتا ہے، عزت اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، یہ سورت طلاق کے نام سے اس میں طلاق کے مسئلے ہیں۔ فرمایا اگر طلاق دو تو ایسے جو ہے ٹائم دو جس میں عدت گزارنا آسان ہو، یعنی طہر میں دو، حیض کی حالت میں نہ ہو، اور جب تو طلاق دے دو تو ان کو گھروں سے نہ نکالو جب تک وہ عدت میں ہیں۔ ہاں وہ خود چلی جائے تو الگ بات ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی، اگر تم نے طلاق اس کو رجی دی تھی اور ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی تو ابھی تک تمہیں اختیار ہے، ان سے رجوع بھی دوبارہ کر سکتے ہو اور ان کو عدت گزار کر باہر جانے کی اجازت بھی دے سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ رجوع کیا تو گواہ بنا دینا، ورنہ لوگ باتیں کریں گے، کہیں گے کل اس نے طلاق دے دی تھی، اب پھر بیوی بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا ہے یا نکاح کر لیا ہے، اس واسطے کہ ہر ایک کی زبان بند ہو جائے گی اور تمہاری عزت بچے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ، تقوی اختیار کرو۔ اللہ نے تقوی کے چند ایک فائدے بیان کیے ہیں۔ فرمایا جب تم مشکل سے پھنسے ہو، جو تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے گا اور تمہیں رزق بھی ایسی جگہ سے دے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام بھی آسان فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اس کو اجر عظیم دیں گے۔ اور جو عورتیں طلاق شدہ ہیں لیکن ان کو حیض ہی نہیں اور حمل بھی نہیں تو 3 مہینے وہ اپنی عدت گزاریں، اور حاملہ ہیں تو پھر وضع حمل تک ان کی عدت ہوگی اگر ان کو طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد اگر وہ بچہ کو جنم حاملہ تھی تو دودھ پلانا ان کی ذمہ داری نہیں رہی۔ اگر وہ دودھ پلائیں تو تم ان کو تنخواہ دو، اگر تمہاری بات نہ بن سکے تو کسی اور سے جو ہے دودھ پلوا سکتے ہو اپنے بچے کو، لیکن جو ہے اپنی وسعت کے مطابق ان کا خرچ تمہارے ذمہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی بستیاں بڑی سرکش تھیں، انہوں نے اپنے رسولوں کو نقصان پہنچایا، پھر ہم نے ان سے حساب لیا اور سخت ان کو سزا دی۔ عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، فَذَاقَتْهُ، انہوں نے پھر اپنے کام کا جو ہے وبال چکھ لیا، ان کا نقصان ہوا انجام۔ اللہ نے ان کے لیے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جاتے جاتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو عقل مندو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ بہترین چیز تقوی کی دی ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا، رسول بھیجا، وہ تمہیں قرآن سناتا ہے، واضح احکام اس کے اندر ہوتے ہیں، جو مانتا ہے وہ مومن ہے، وہ ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ کر دیں گے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات، توحید کی مسئلہ بھی سنی جاؤ، کسی صورت کے شروع میں کسی کے درمیان میں کوئی صورت خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے، اتنی ہی زمینیں پیدا کی، اللہ نے اپنے احکام اس میں نازل فرمائے، اور تم جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے احاطہ علم میں اور قدرت میں ہے۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے وہ چیز کیوں حرام کر دی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، واقعہ کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت بھیج دی
کہ اے میرے پیغمبر بیویوں کی رضامندی کے لیے ایک حلال چیز کو، حالانکہ آپ نے حلال یہ نہیں کہا تھا کہ مجھ پر حرام ہے، اتنا فرمایا تھا کہ میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اور ایسا پکا جو ہے کہ گویا کہ قسم کے انداز میں ہو گیا تو ایسا کیا جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی۔ فرمایا اس کا کفارہ دیں، آئندہ کے لیے ایسا نہ کریں کوئی چیز۔ تو جب نبی کو ایک چیز کی اجازت نہیں ہے تو لوگ بہت سے اب یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے پیر نے یہ کہہ دیا، ہمارے گرو نے یہ کہہ دیا، ہمارے فلانے نے یہ کہہ دیا، ہم ایسے کریں گے۔ کسی کو اجازت نہیں، دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا ہے، کوئی نبی بھی اپنی طرف سے کوئی بات آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ آپ نے کیا ہے بس اب شہد کو پھر استعمال کریں اور قسم کا کفارہ دے دیں، لیکن یہ یاد رکھیں ہم تمہارے دوست ہیں، یہ نہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہو گئے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ آپ نے یہ بھی اس کو کہا تھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، استعمال نہیں کروں گا، لیکن آپ کسی اور بیوی کو نہ بتانا، لیکن وہ خوش ہو کر دوسری جو اس کی رازدار تھی اس کو بھی بتا دیا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تو وہ کہنے لگی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے اللہ ہی نے بتایا۔ جو بہرحال ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے دل جھک بھی چکے ہیں اس کی طرف، توبہ کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، اگر نہیں کرو گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد کریں گے، جبریل بھی اور صالح مومن بھی اور فرشتے بھی ان کی مدد کو آئیں گے، اور اگر یہ طلاق دے دیں تو ہم اور اچھی عورتیں جو مسلمان بھی ہوں گی مومن بھی ہوں گی، فرما بردار توبہ کرنے والی عبادت گزار روزے رکھنے والی کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں اور سیبہ بھی ہو سکتے ہیں، نکاح کروا دیں گے۔ لیکن یہ خود جو عورتیں تھیں انہوں نے جو غلطی ہو گئی انہیں معافی مانگی، لیکن یہ ساری صفات کی حاملہ تھی، اس واسطے ان کو بدلہ نہیں دیا۔ ازواج مطہرات کی شان بھی معلوم ہو جاتی ہے اسی سے۔ ایمان والوں اپنے آپ اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی جو اس پر فرشتے یعنی جہنم پر داروغے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، کسی کو نکلنے نہیں دیں گے۔ کافرو تمہارا عذر اب پیش کرو تو قبول نہیں ہوگا۔ ایمان والو جو تم سے غلطی ہو گئی تو ایسی توبہ کرو بہت خالص ہو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور جنت میں داخلہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر ایمان والوں کو رسوا نہیں کریں گے، قیامت کے دن ان کے سامنے ان کا نور ہوگا، نور میں چلتے ہوئے جنت میں عزت کے ساتھ پہنچیں گے، اور یہ دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے اس نور کو مکمل کر ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ایمان والوں جہاد کرو کافروں منافقوں کے ساتھ، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش ہے ان کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ کافروں کی مثال وہ عورتیں دو، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے خیانت کیا، اور ایمانداروں کی مثال فرعون کی بیوی جو اتنے جابر کی بیوی تھی لیکن اللہ نے ایمان کی توفیق دی، شہید ہو گئی لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور دوسری خوش قسمت حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال پیش کی